کائنات 3 زمانوں پر قائم ہے۔ ان 3 زمانوں کے بارے میں مرشد کریم قلندر بابا کا ارشاد ہے کہ یہ 3 زمانے زمان حقیقی، زمان متواتر اور زمان غیر متواتر ہیں۔ زمان متواتر وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہم عالم ناسوت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زمان متواتر جس میں ہر آن ہر لمحہ حواس منقسم ہو کر ہمیں زندگی میں کام آنے والے جذبات سے آشنا کرتی ہے۔ نظر آنے والی کائنات کے تمام افعال و حوادث کو زمان متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو قائم ہو۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ متغیر ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو پہلا قدم متغیر ہو جاتا ہے، تب دوسرا قدم اٹھتا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی لمحہ اس وقت تک لمحہ نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں تغیر واقع نہ ہو۔ بالفاظ دیگر ہم ہر لمحے میں کائناتی تغیر کا نام دے سکتے ہیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ کائنات کا ہر لمحہ متغیر ہے تو لامحالہ یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ کائنات کا ہر لمحہ اور ہر لمحے کے واردات و حوادث الگ الگ ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی جب ہر لمحے کی واردات اور زندگی کے حوادث اور زندگی کے تمام افعال و حرکات جدا جدا ہیں تو ہر حادثہ، ہر واردات اور ہر کیفیت کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ ہم جب ایک قدم سے دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو دراصل ایک قدم کا دوسرے قدم پہ جانا ایک تغیر ہے، اور ایک قدم کے بعد دوسرا قدم فاصلہ ہے۔ فاصلہ زمانے غیر متواتر ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 زمانے ہیں، ایک زمانے متواتر اور ایک زمانے غیر متواتر۔ ہم زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کے ارشاد کے مطابق آدم اور اس کے اندر روح کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم اشیاء عطا کیا۔ آدم کی تخلیق کے پیش نظر ہمیں 2 ایجنسیوں کا علم ہوا، ایک ایجنسی روح اور دوسری ایجنسی علم اشیاء۔ روح اور علم اشیاء جس بنیاد پر سفر کر رہی ہے اس کو عالم فطرت کہا گیا ہے۔ اسی عالم فطرت کو قرآن پاک کی زبان میں عالم شہادت کہا گیا ہے۔ روح الہی کے بالمقابل روحانی دنیا یعنی زمان غیر متواتر ہے۔ زمان غیر متواتر کو قرآن عالم غیب کا نام دیتا ہے۔ اس سے پہلے شعور اور لاشعور کے ضمن میں کافی تفصیلی بحث کی جا چکی ہے، اور شعور اور لاشعور کے ضمن میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان نور اور نسمے سے مرکب ہے، یعنی نور اور نسمے سے انسانی ہستی بنی ہوئی ہے، اور یہ نور اور نسمہ ذہن کے غیر شعوری اور شعوری پیمانے ہیں۔ انسانی ذہن کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو 3 سطح زیر بحث آتی ہے، اور ہر سطح کے 2 رخ ہیں۔ پہلی سطح کے 2 رخ ورائے وہم اور وہم ہیں، دوسری سطح کے 2 رخ احساس اور مشاہدہ ہیں۔ ذہن کی ایک سطح ورائے وہم یعنی روح کے بالمقابل عالم غیب واقع ہے۔ عالم غیب کو جاننے سمجھنے کے لیے روح کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ عالم غیب کا انشراح روح میں ہوتا ہے۔ روح سے مراد لاشعور ہے، یعنی اگر عالم غیب کو جاننا چاہیں، مشاہدہ کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ شعور کی دنیا سے نکل کر لاشعور کی دنیا میں داخل ہو، کیونکہ شعوری دنیا میں غیب سے آشنا ہونا ممکن نہیں ہے۔ عالم غیب عالم ماورائے کائنات پر مشتمل ہے۔ عالم ماورائے کائنات اور باطنی کائنات زمان حقیقی ہے، جس کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ٹائم لیسنس کا نام دیا ہے، یعنی ایسی دنیا جہاں ٹائم کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹائم کی گرفت ٹوٹنے سے اس عالم میں خد و خال حذف ہو جاتے ہیں۔ زمان غیر متواتر کو نان سیریل ٹائم کا نام دیا گیا ہے۔ زمان حقیقی علم الہی ہے جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ زمان غیر متواتر فرشتوں کی دنیا ہے جس کو اصطلاح میں غیب کہا گیا ہے۔ شعوری دنیا سے ہٹ کر یا زمان متواتر سے نکل کر بندہ لاشعوری دنیا یا زمان غیر متواتر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر غیب منکشف ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح آدمی شعوری دنیا میں رہ کر شعوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح سالک شعور سے نکل کر لاشعور میں داخل ہو کر فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اب صورتحال بنی
کہ دو ایجنسیاں ایسی ہیں جو شعور کے بالمقابل موجود ہیں. ایک ایجنسی کا نام غیب الغیب ہے اور دوسری ایجنسی کا نام غیب، اور یہ دونوں ایجنسیاں لاشعور کے مقابل واقع ہیں. غیب الغیب نور مفرد ہے اور غیب نور مرکب ہے. غیب الغیب نور مفرد اور غیب نور مرکب کی تشریح میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی ذہن کی 3 سطح کے 2 رخ ہیں. ان دو رخوں کے الگ الگ نام نسمہ مرکب، نسمہ مفرد، نسمہ مطلق، نور مفرد، نور مرکب اور نور مطلق ہے. نسمہ مرکب زمان متواتر شعوری دنیا ہے. نسمہ مفرد زمان غیر متواتر لاشعوری دنیا اور جنات کی دنیا ہے. نسمہ مطلق لاشعوری دنیا، غیب کی دنیا، زمان غیر متواتر فرشتوں کی دنیا ہے. نور مرکب لاشعوری دنیا، غیب کی دنیا، زمان غیر متواتر سماوات اور ملائکہ سماوی کی دنیا ہے جس میں دوزخ بھی شامل ہے. نور مفرد لاشعوری دنیا، زمان غیر متواتر غیب کی دنیا، ملائکہ اعلیٰ کی دنیا ہے جس میں عرش، کرسی، بیت المعمور شامل ہے. نور مطلق لاشعوری دنیا یعنی لاشعوری دنیا کا وہ حصہ جسے غیب الغیب کہا گیا ہے. زمان حقیقی اور وہ عالم جس عالم میں خد و خال نہیں ہے یعنی حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود کا عالم ہے. اس عالم میں تجلیات زیر بحث آتی ہے. یہ تذکرہ ہے ایک سطح کا جس کو غیر متواتر کہا ہے. غیر متواتر سے نکل کر زمان حقیقی میں انسان داخل ہو جاتا ہے. انسانی ذہن کے باقی 5 رخ یعنی شعوری دنیا، شعوری تجربات، شعوری واردات و کیفیات 5 رخوں پر قائم ہے. پہلا رخ وہم، دوسرا رخ خیال، تیسرا رخ تصور، چوتھا رخ احساس اور 5واں رخ مشاہدہ ہے. ان 5 رخوں کے بالمقابل عالم فطرت واقع ہے. عالم فطرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اطلاعات ہیں جو بحیثیت مخلوق کے ہر مخلوق کے لیے ایک اطلاع ہے، لیکن ہر مخلوق اس اطلاع کو اپنی حدود میں رہ کر قبول کرتی ہے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتی. اس کی مثال پچھلے اسباق میں دی جا چکی ہے کہ شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی. جب ہم اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ بھوک کی اطلاع پر مخلوق میں ہر مخلوق کے اندر بھوک ہے اور بھوک کو رفع کرنے کے لیے معنی پہنانا عالم فطرت ہے. عالم غیب کے لمحات سے ہمارا شعور ناواقف ہے لیکن روح آگاہ رہتی ہے. غیب الغیب لاتناہیت یعنی زمان حقیقی ہے. اس لاتناہیت کے مقابل پر متناہیت کی ایک ماہیت ہے. ہر تناہیت کی ماہیت کو علم کہا جاتا ہے. یہی وہ علم ہے جو لاتناہیت کے اندر تجسس کرتا ہے. یا بلفاظ دیگر علم ایک ایسی ہستی جو افہام و تفہیم میں لگی رہتی ہے اور لاتناہیت کی روشنی کو معلوم کرنا چاہتی ہے. علم کی ہستی لاتناہیت کی روشنی کو تلاش کرتے کرتے جس روشنی کو پا لیتی ہے ان کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور جس روشنی کو جذب کرتی ہے اس روشنی کی ہستی علم کی ہستی میں مستقل نقش بن جاتی ہے. یہی نقش نو ہے، یہی نقش زمان غیر متواتر ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید اس طرح تشریح کی جائے گی کہ نو جب فرد کی حیثیت میں ہوتی ہے تو زمان متواتر ہے. افراد جب ہستی میں ہوتے ہیں زمان غیر متواتر. فرد کا وجود زمان متواتر، نو کا وجود غیر متواتر ہے. ہر نو ایک علم ہے. ہر نو یہ جانتی ہے کہ میں انسان ہوں، فرشتہ ہوں، جنات ہوں، پہاڑ ہوں، گھاس ہوں، درخت ہوں. نو کی موجودگی دراصل علم ہے جو زمان حقیقی سے منتقل ہوتی ہے. نو جب اس علم کو دہراتی ہے تو نتیجے میں افراد کائنات وجود میں آتے ہیں. یعنی نو اپنی ہستی کے علم کو برقرار رکھتے ہوئے علم کو دہراتی ہے تو نو کے افراد کی تخلیق ہوتی ہے. زمین پر بکری کی نو اس لیے موجود ہے کہ یہ نو خود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے نوعی علم کو دہراتی ہے اور اس علم کو دہرانا ہی نو افراد کی موجودگی کا ضامن ہے. نو کا علمی اعتبار سے خود کو دہرانا ایک طرف تناہیت کے درجے میں. یہ تناہیت کے درجے میں جب علم دہرایا جاتا ہے تو افراد تناہیت کے درجے میں تخلیق پاتے ہیں. افراد کا اپنی نو کے ساتھ اشتراک
مرتبہ تنہیت یہ غیب ہے، اور 9 کے علم کے دہرانے کو مرتبہ لا تنہیت یا غیب الغیب کہتے ہیں۔ 9 کا علم درجہ تنہیت یعنی لا تنہائی علم جب تنہیت کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو 9 بن جاتی ہے۔ جب 9 کا درجہ تنہیت میں جب 9 کا درجہ تنہیت میں داخل ہوتا ہے تو کسی 9 کا فرد بن جاتا ہے۔ فرد کے ظہور کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، اور یہی عالم شہادت زمان متواتر ہے۔